کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں. ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں. ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد. ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا. جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی. نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ کے پہنچی ہو. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا. تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں. خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں، ناعمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں، راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں، مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں وہ نہیں. اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو. حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں. اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. لامحدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی. اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا. میرے بھائیو یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے. اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے. اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں. مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے. اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے. اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے. میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیش کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے. ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ. خدا را شور نہ کریں، مفتی نہیں بیٹھا فتویٰ نہ لگا دے. خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو. علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو. کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے. اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی. خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے. بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں. ان کی اللہ کی ذات پر پوری پوری مطابقت نہیں ہے. اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے. جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا. یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا. خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو جسے کسی نے بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا. لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا. اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ 2 سیکنڈ. لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب کوئی کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے. میں یوں کہوں یا الرحمن،
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. 1.5 منٹ لگا ہے ٹھیک ہے اور تم کہتے ہو یا اللہ تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے سب ناموں سے اللہ کو پکارا. اچھا اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں او انزلتہ فی کتابک تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے صرف تجھے پتا ہے تو کیسے پکاروں یا اللہ. جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے. یا اللہ میں وہ نور ہے وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں. مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت بھی ایک بت ہوتے ہیں باہر ایک بت ہے اندر. باہر سے لات منات و حبل اور اندر سے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی. اندر کے بت اور ہیں باہر کے بت اور ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے آستین. اب تمہارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے. یہ آستین ہے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا اللہ سب کچھ اللہ کا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ ہے. سارے خزانوں کا مالک اللہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ساری قدرت کا مالک اللہ ساری طاقت کا مالک اللہ ساری ہیبت کا مالک اللہ سارے خزانوں کا مالک اللہ فضاؤں کا مالک اللہ دھرتی کا مالک اللہ مشرق کا مالک اللہ مغرب کا مالک اللہ شمال کا مالک اللہ جنوب کا مالک اللہ آسمانوں کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ اندھیرے اجالے کا مالک اللہ پھول پتی کا مالک اللہ خوشبو مہک کا مالک اللہ تتلی کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ ہاتھی کی چنگھاڑ کا مالک اللہ عقاب کی اڑان کا مالک اللہ پانی کی موجوں کا مالک اللہ دریا کی روانی کا مالک اللہ پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ زمین کے خزانے دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ بارش کے قطرے کا مالک اللہ چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ کالے گورے کا مالک اللہ آنکھوں کے نور کا مالک اللہ کانوں کے فون کا مالک اللہ زبان کے بول کا مالک اللہ گلے کے مائک کا مالک اللہ میرے ناخن پہ بننے والی متہ کا مالک اللہ میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ مشرق مغرب اللہ کا شمال جنوب اللہ کا ماضی اللہ کا حال اللہ کا مستقبل اللہ کا زمانے اللہ کے مکان اللہ کے انسان اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش اللہ کا لوح اللہ کے لیے کرسی اللہ کی لوح محفوظ اللہ کی جنت کا مالک جہنم کا مالک نبیوں کا مالک رسولوں کا مالک جنات کا مالک قدرت کا مالک شہنشاہی کا مالک لا زوال بے مثال با کمال بیوی سے پاک بچوں سے پاک ذوق سے پاک کمزوری سے پاک طاقت میں کامل عزت میں کامل جمال میں کامل کمال میں کامل ہیبت میں کامل جبروت میں کامل ہے اللہ. لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگ نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ صرف اللہ سے مانگ. اور کیا کہتا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا میں تیری شہرت سے زیادہ قریب. جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو.
جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو، جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ظہور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا، عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ، جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے، جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے، علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے۔ اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا؟ ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دے کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری تقریر کر رہے ہیں، حسن بصری بہت بڑی ہستی ہے، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں، تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ کھولے گا، وہ کھڑی ہو گئی، حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا دنیا دا، حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوا بند کرتے بیٹھو ہے، تے ہاتھ کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اس سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے کون ہے کدو آیا ہے، صاحب ستا پہ ہے۔ یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا، محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا، آتش ساڑے کخ تے کنیرا عشق ساڑے دل جڑا۔ یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آیا نہ ہے، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے۔ اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوسا۔ خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں، غلام فرید۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ، لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ ادعونی استجب لکم، لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد رسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا، لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا، لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد رسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا۔ میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے، تمہیں گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی، بتر کو وزن شیر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی، لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما، سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ، دل کو کھینچ لے، نکال لے، ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے، اللہ کا بنا دے، اللہ کے لیے جینا سیکھ، اللہ کے لیے مرنا سیکھ، اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ، اللہ کے لیے رونا سیکھ۔ یہ مکی کی محنت ہے۔
इसमें जब जड़ लगी तो फिर मोहम्मदी जिंदगी बाहर आई। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते और मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ये हुलिया मैं कैसे छुपाऊं? ये मौलवी साहब का हुलिया नहीं है, ये मेरे नबी की नकल है। मैंने अपने नबी की नकल उतारी है। अच्छा, नकल मार के पास होते कि नहीं होते? हमारे पंजाब में तो नकल मारते, तुम्हारे सिंध में तो किताब आके रख लिख रहे होते। थोड़े तुम्हें मौजा लगी हुई हैं, किताब आगू पहियां तो लिखी जाओ। तो जब यहाँ की नकल मार के पास हो जाते हो तो अपने नबी की नकल उतारोगे तो अल्लाह नहीं कहेगा चल तू मेरे नबी की नकल में चल जा पास के। वो नकल तो बनाओ। ये पाकिस्तान पुलिस वाला, ये इंडियन पुलिस की वर्दी पहन के खड़ा हो जाए, कुछ इसका हशर होगा कि नहीं होगा? वो कहेगा जनाब कुरान सिर रखो, मैं सच्चा पाकिस्तानी जनाब। तो कुफर की तरफ बुलाने वाले ने भी आवाज़ दी। ये दोनों काम एक ही दिन शुरू हुए, एक ही वक्त में शुरू हुए। इंसान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सही को इख्तियार करो, गलत को छोड़ो। बीच में इम्तिहान डाल दिया कि गलत में लज्जत रख दी और सही में मशक्क़त रख दी। नाफरमानियों में लज्जत, फर्माबरदारी में मशक्क़त। दो रुकावटें खड़ी हो गईं, एक अंदर एक बाहर। बाहर शैतान, अंदर नफ्स। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स अंदर है जो बुराई का हुक्म, शैतान बाहर है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तो एक अंदर एक बाहर, ये रुकावटें जंग खड़ी होगी। शैतान को जब रद्द किया अल्लाह ताला ने तो वो भी दाई बनकर आया, आदम अलैहिस्सलाम भी दाई बनकर आए। इस दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ जो चीज़ फैलती है वो तबलीग से फैलती है, वो दावत से फैलती। बग़ैर दावत के चीज़ नहीं फैलती, बग़ैर तबलीग के चीज़ नहीं फैलती। कुफ्र की भी तबलीग होती है और ईमान की भी तबलीग होती है। बुराई को भी फैलाने के लिए दावत का निज़ाम चलता है, अच्छाई को फैलाने के लिए भी दावत का निज़ाम चलता है। एक का सिरा नबियों के हाथ में, दूसरा सिरा इबलीस और शैतान के हाथ में है। शैतान सबसे बड़ा दाई है, उसने आगे अपने कारकुन तैयार किए हैं। शैतान जिन्नात भी, इंसान भी। अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे बड़े दाई हैं, उन्होंने आगे अपने कारकुन तैयार किए हैं, इंसानों में से भी, जिन्नात में से भी। लेकिन ये बात तयशुदा है, दुनिया का ये पक्का उसूल है कि कोई चीज़ दावत के बग़ैर नहीं फैल सकती। बातिल भी फैलेगा तो उसकी दावत चलेगी, हक़ भी फैलेगा तो उसकी दावत चलेगी। जो दावत में तेज़ी दिखाएगा वो फैला दे। अगर बातिल वाले हरकत करेंगे और दावत देंगे तो बातिल फैल जाएगा। अगर हक़ वाले, ईमान वाले, इस्लाम वाले हरकत करेंगे और दावत देंगे तो अल्लाह ताला हक़ को फैला देगा। अल्लाह ताला ने शैतान का हमला भी बताया, तरीक़े दावत भी बताया। शैतान कैसे दावत देगा, कैसे हमला करेगा, कैसे वो कोशिश करेगा, अल्लाह ताला ने उसको कुरान में हमें बता दिया था कि हम ख़बरदार रहें। फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। तुमने मुझे निकाल दिया है, अल्लाह से कह रहा है, अब मुझे छुट्टी दे, मौत तक, क़यामत तक का छुट्टी। कहा मैं क्या करूँगा? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। मैं कोई अड्डा नहीं बनाऊँगा कि मेरे पास आओ, कहा मैं खुद चल के जाऊँगा, मैं खुद चल के जाऊँगा। ये जो हमारा नेक तबका है, ये कहते हैं कुएं के पास प्यासा खुद आता है। कभी कुएं भी गए प्यासों के पास हैं। इनको शैतान ने ये चक्कर दे दिया और शैतान ने क्या किया? उनका मैं कुआं नहीं बनूंगा कि मेरे पास आए, का मैं तो खुद जाऊँगा। क्या करूँगा? फ़बिमा अग़वैतनी, तुमने मुझे निकाल दिया और तुमने मुझे धुतकार दिया। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं घर भी छोड़ूंगा और अपना आराम भी छोड़ूंगा और मैं सिरात मुस्तक़ीम में जाके अड्डा लगाऊंगा। मैं इनकी राहों में जाके घुटने टेक दूंगा। लअक़उदन्न, हमारी पंजाबी में कहते हैं पथल्ला मार के बह जाना। ये इसका ज़्यादा ताकतवर तर्जुमा है कि मैं पथल्ले मार के बह जाने, गोडे टेक के बैठ जाऊंगा, ना उठूंगा न जाऊंगा, खुद चलूंगा, खुद आऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर बैठा नहीं रहूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, सामने से हमला करूंगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से हमला करूंगा, व अन ऐमानिहिम, दाएं तरफ से हमला करूंगा, व अन शमाइलिहिम, बाएं तरफ से हमला करूंगा। चारों तरफ से मेरी तोपें फायर करेंगी। फिर क्या होगा? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, फिर कोई कोई तेरा फरमाबरदार बनेगा, बाकी सारे मेरे यार बन जाएंगे। तो शैतान भी दावत देता है, दावत के बगैर कोई चीज़ नहीं फैलती। फैशन कैसे फैलता है? उसका फैशन शो का इंतज़ाम किया जाता है, फिर उसकी दावत होती है, उसके इश्तिहार छपते हैं, फिर लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनको दिखाया जाता है। इस तरह एक फ़ैशन मर्दों में, औरतों में सरायत करता चला जाता है। सौदा कैसे बेचा जाता है? अखबारों में इश्तिहार, गलियों में इश्तिहार, गाड़ियों पर इश्तिहार,
اور ٹرکوں پر اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے. یہ دعوت ہے، دعوت. لوگ اکثر کہتے ہیں نا تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ اتنی حدیث پہ اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ پیپسی والے روز پیپسی پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی، ایک ہی بات، ایک ہی. پاگل ہیں اتنی بات. جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے، 25 کروڑ روپیہ. اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو ہمیں. 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ دعوت ہے، دعوت. باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا، باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا. ایسے ہی میرے بھائیو حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے. کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا. جیسے شیطان کھپ گیا، ان کا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ. روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے. کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے. آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے. میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں. تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں. 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا. من خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے کیا ہے؟ دنیا. دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے. عن ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھلائیں گے. تو اب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا. ان پر اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا. تو بڑا چنگا بندہ ہے. اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے، تو بڑا چنگا بندہ ہے. ان ایمانہم، ادھر سے حملہ. اس نے زنا پیش کیا، اس نے رد کر دیا. شراب پیش کی، رد کر دی. جھوٹ پیش کیا، رد کر دیا. کفر پیش کیا، رد کر دیا. دوزخ کو بھلانا چاہا، نہ بھلا سکا. جنت کو بھلانا چاہا، نہ بھلا سکا. سود میں، رشوت میں پھنسانا چاہا، وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے. اب ان کو کیسے مارے گا؟ ان ایمانہم، ادھر سے آئے گا. یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے. وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہیں، تم بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی. اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا. تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا. ان شمائلہم، یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے. الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا. گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہیں، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں، چرس کی لذت، افیون کی لذت اور ہیرون کی لذت اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا. کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا. آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے. شیطان نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار. اللہ تعالیٰ نے یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے. ہر چیز، کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی. نظریاتی طور پر، عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی. اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے، وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے، ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو، پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ فوٹو دے کر. فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے. ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے. اخبار، ریڈیو کا اشتہار کا، یہ دعوت ہے. بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں، یہ دعوت ہیں. باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. ڈبا روٹی والے نے فون بیچنا چاہا، عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا. یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. باطل بھی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں.
ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے داعی تبلیغ کا جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے، جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک، میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے، اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے. رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں، رسول بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا کیا طرز ہوتا ہے؟ وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے. دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں، اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں. یہ اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ساری یہ ہمارا مدرسہ، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک خانقاہ ہے، اس میں ایک شیخ بیٹھے ہیں، وہ آنے والوں کو بیعت فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے تربیت کر رہے ہیں. تو جو موجودہ نظام تھا وہ سارا بیٹھنے کا تھا، تو نقل و حرکت، پھرنا پیچھے ادھر ادھر، پانیوں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور دھکے کھانا، در در کی ٹھوکریں کھانا، گالیاں سہنا اور سننا، اور پھر بھی ان کے پیچھے چلنا، یہ نظام صدیاں ہوئی چھوٹ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پتہ نہیں کیا رکھا تھا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے آواز کو لگایا، اور وہ آواز 1926 میں چلی، اور آج 2006 80 برس میں اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو حرکت میں لا کے کھڑا کر دیا. اور 6 بر اعظم کے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے. رائمنڈ میں بیٹھا تھا، جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی، 2 آدمی، پہلے ایک آدمی سنا رہا تھا، پھر 2 آدمی آ کے کھڑے ہوئے. تو مجھے خیال آیا یہ 2 آدمی کارگزاری سنانے کیوں آ گئے؟ تو ایک نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183. 4 گونگے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ دعوت نے گونگوں کو بھی داعی بنا دیا. تو انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. شیطان کیسے بات پھیلاتا میں نے وہ بھی آپ کو بتائی. اب حق کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی دعوت ہے. ہر نبی داعی ہے. اپنے نبی کی سنو، اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب، میں نے تمہیں بشیر بنایا، میں نے تمہیں نذیر بنایا، میں نے تمہیں داعی الی اللہ بنایا. داعی الی اللہ، شاہد بھی ہے تو، مبشر بھی، شاہد بتانے والا، دعوت دینے والا، حق پر گواہی دینے والا، تو مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر اور میرے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، تو روشن چمکتا چراغ، روشن چمکتا سورج. روشن چمکتا سورج ہے جو منیرا، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جس کی طفیل اوروں کو بھی نور ملے گا. آپ کا ظاہری نور ایسا تھا، باطنی کیسا ہوگا؟ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کپڑا سی رہی تھیں، گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا، کپڑا سی رہی تھیں، اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی. اب اس کو ایسے ڈھونڈ رہی، ٹٹول رہی، ہاتھ میں نہیں آ رہی. اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو سوئی پر جو شعائیں پڑیں تو وہ جگمگانے لگی. یہ تو ظاہری نور ہے، تو باطنی نور کیسا ہوگا؟ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سب کچھ دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا. اگر اللہ ہمارے نبی کا سب کچھ دکھا دیتا تو آنکھوں سے لوگ اندھے ہو جاتے، کوئی برداشت نہ کر سکتے. ان کا سارا چھپا کے تھوڑا سا دکھایا. یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا دکھایا اور باقی سارا چھپا دیا کہ لوگوں میں ہمت نہ تھی، آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ نور نبوت کو دیکھ سکتے اور جمال نبوت کو دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی فرمایا تو داعی الی اللہ ہے. پہلا رسول کفر کی طرف آ رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام اب ساری کہانی سنا رہے ہیں اور اللہ ساری کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا وہ کیا کرتا ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟
طریقہ نہیں بتایا. ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز، طریقہ میرا نبی بتائے گا، اس سے پوچھو. تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں جیسے پڑھوں ویسے پڑھو. میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، طریقہ نہیں بتایا. روزہ رکھو، طریقہ نہیں بتایا. زکوٰۃ دو، طریقہ نہیں بتایا. اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارے کیے کا تفصیل میرا محبوب بتائے گا. نماز کا اشارہ تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے. حج کا اشارہ، زکوٰۃ کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا. لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی، کس حال میں دی، کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ کس طرح چلے، کس طرح پھرے، یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے. نبیوں کے نام کی سورۃ الانبیاء، سورۃ ابراہیم، سورۃ نوح، سورۃ یونس، سورۃ محمد، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی سورتیں اتار دیں. اور ہدہد دائی بنا تو اللہ نے ہدہد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا. ہدہد بیچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ، لمبی چونچ، ٹک 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 کرتا پھرتا ہے، پر وہ جو ملکہ سبا کے دعوت کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. سلیمان علیہ السلام اس کی غیر حاضری لگا رہے ہیں، وہ ہے کوئی نہیں، کہاں چلا گیا، کہ جی بتا کے نہیں گیا، آنے تو دو، بے سبب کے گیا تو ذبح کر دیا جائے گا، کوئی سبب ہوا تو سزا ملے گی. کیوں بغیر پوچھ کے گئے، ہاں کوئی بڑا کام کر کے آیا تو پھر چھٹی دے دی جائے گی. اللہ نے ہدہد کی ساری کہانی سنا دی. پھر وہ آیا، اسے ساتھیوں نے کہا پرندوں نے تیری خیر نہیں، آج تیری غیر حاضری لگے، تیری ٹھکائی ہونے والی، یا تو کسی کے پیٹ میں جائے گا یا تیرے پر کٹائیں. ان کا اچھا. تو عاجزی ہے نا بڑے بڑوں کو نرما دیتی. عاجزی دیکھو، کوئی غصے ہو جائے نا نیچے پڑ جایا کرو تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جیل میں عمر قید کے قیدی، سزائے موت کے قیدی کہتے ہیں ہائے کاش اس وقت غصہ دبا لیتے. آج بچوں سے بھی گئے، بیوی سے بھی گئے، ساتھیوں سے بھی گئے، ماں باپ سے بھی گئے، اور یہ وہ موت کی کوٹھڑی ہے اور اس میں نہ پاؤں سیدھے ہو رہے ہیں، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کا غصہ دبا لیتے تو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی. نیچے ہو جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، غصہ پی جاؤ، اللہ اونچا کرے گا، معاملہ ختم کرے گا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا. میرے اللہ کا، میرے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو. سنو کتنا بڑا ضامن لے کے آ رہا ہوں کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں. تم نیچے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا. وہ ہدہد آیا، اسے پتا چلا تو اس نے آتے ہی ڈائی لگائی اور آ کر نا پاؤں ایسے کیے، پر یوں پھیلائے، اور جیسے مر نہیں جاتا پرندہ، مرا ہوا پرندہ پڑتا ہے ایسے، تو یوں پاؤں ادھر پر ادھر، اور بجائے سیدھا سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے یوں الٹا سر کر کے یوں دیکھنے لگا. ایسے یوں شکل بنائی، ایسی مسکین شکل بنائی کہ انہیں ترسی آ گئے. چلو ہاں بھائی کہاں گئے تھے، سارا غصہ ختم کر دیا تواضع نے. پھر وہ دلیر ہوا، کہا واہ احط بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا. میں ملکہ سبا کی خبر لایا ہوں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں. ایک قوم کی نجات کا ہدہد ذریعہ بنا، قرآن اس کی تعریف کے لیے بول پڑا. ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا. صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا، جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں. استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے. نبی کیا کرتے ہیں، نہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں. میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا. رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا. لیکن آگے جواب کیا، اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں. اب تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار. اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کے الٹا آپ پہ چڑھائی شروع. بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو. ذرا نوح کی تو سنو. 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا. وہ کیا کرتے تھے یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے. اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں، میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں. صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں، نہیں سنیں گے تیری. واہ واہ کیا کمال ہے نبیوں کا.
نبیوں کی سب سے خیر نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے. یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے. تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا. واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا. میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا. اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے. ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے. اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے کا لیکچر سنے بغیر تو اسے نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا. پھر ہائے ہائے، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فقلت استغفروا ربکم، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، او میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو. وہ بڑا کریم، غفور و رحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی. ویمددکم باموال وبنین، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہاری اولاد دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہوں تو برباد ہوگی زندگی. تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو. وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں. 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے. 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں. یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا.
رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو، حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. کہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی. ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بے سوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آیا ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا. اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ. اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے. ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اب کیا ہے؟ اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں. ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے. پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا. پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی. سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے. اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے. پھر قیامت کا نقاشی
دوبارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک زمیندار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں، ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو، اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔ تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے، میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لا تے آ، کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں۔ اس امت کی عزت امتیاز ہے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتے۔ مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھگ جا، الو بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی،
کہ چل چل بیٹھ جاؤ کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے, دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی, مائیں رل گئیں, باپ ذلیل ہو گئے, خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے, اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے.